بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت کا دار و مدار معدے کی درستگی پر اور معدے کی درستگی کا دار و مدار کم کھانے پر ہے۔ اہم اور گہری سوچ کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی پیدا ہوتی ہے۔ مرغی کے ساتھ مولی، چاول کے ساتھ سرکہ، مولی کے ساتھ دہی اور مچھلی کے ساتھ دودھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لال مرچ کا زیادہ استعمال آنکھوں کو، معدے کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بیت الخلاء میں زیادہ دیر تک بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ بغض و حسد اور رنج و غم جسم کو گلا دیتے ہیں۔ روزانہ نہانا، نہانے سے پہلے جسم پر سرسوں کے تیل کی مالش کرنا صحت کی کنجی ہے۔ اگر تندرست، خوشحال اور عقل مند بننا چاہتے ہو تو رات کو جلد سو جاؤ اور صبح کو جلدی اٹھ جاؤ۔ بار بار سر میں کنگھی کرنے سے درد سر اور نزلے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کھانے کے دوران ہنسی خوشی کی باتیں کرنے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے۔ چاول سے زیادہ گیہوں میں، گیہوں سے زیادہ دودھ میں اور دودھ سے 16 گنا زیادہ طاقت گھی میں ہوتی ہے۔ آئی ہوئی چھینک روک لینے سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پیتل اور تانبے کے برتن میں اگر کلی نہ ہو تو اس میں رکھی ہوئی چیز استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ نزلہ کی حالت میں صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ مرغن اور سکیل غذائیں صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تیل کی مالش سے پٹھے اور جسم مضبوط ہوتے ہیں۔ گرم کھانا معدہ اور دانتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد نہانا صحت کے لیے مضر ہے۔ کبھی کبھی روزہ رکھنا صحت کے لیے مفید ہے۔ تازہ ہوا تندرستی کے لیے ضروری ہے۔ پیشاب کو روکنے سے مثانے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ بیماری کے بعد غذا کم کھانی چاہیے۔ دوا بلا شدید ضرورت کے نہیں کھانی چاہیے۔ دو کھانوں کے درمیان کم از کم 5 گھنٹے کا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد ٹہلنا صحت کے لیے مفید ہے۔ سخت چیزوں کو چبانا آنکھوں اور دانتوں دونوں کے لیے مضر ہے۔ ملاب کے بعد ٹھنڈا پانی پینا اور روزانہ ملاب کرنا دل و دماغ کو کمزور اور رشا پیدا کرتا ہے۔ دودھ دل و دماغ اور قوت بحث کو طاقت دیتا ہے۔ لیموں کا رس قے، بدہضمی، دستوں اور خشکی میں مفید ہے۔ کتاب کو دھوپ میں رکھ کر پڑھنا آنکھوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صبح اٹھ کر رفع حاجت کی عادت سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو باغوں میں ٹہلنا، پیڑ کے نیچے سونا صحت کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے۔ تیزابیت اور پیٹ کی جلن میں مرچ، مسالہ اور میٹھی اشیاء سخت مضر ہیں۔ بچوں کو مٹھائی کی بجائے پھل کھلائے جائیں تو وہ تندرست رہتے ہیں۔ گنا کھا کے بدہضمی ہو تو اجوائن کا عرق اور ادرک استعمال کریں۔ گوبھی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے ادرک اور گرم مسالہ استعمال کریں۔ گوشت کی بدہضمی گڑ سے دور ہو جاتی ہے۔ گھی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے لیموں استعمال کریں۔ گیہوں کھانے سے بدہضمی ہو تو سرکہ یا سوڈا استعمال کریں۔ لوبیا کی بدہضمی سونف، نمک یا زیرے سے دور ہو جاتی ہے۔ مکھن کی بدہضمی سے نجات پانے کے لیے شہد یا چینی یا نمک استعمال کریں۔ شہتوت کی بدہضمی دور کرنے کے لیے شکنجبین استعمال کریں۔ فالسا کی بدہضمی دور کرنے کے لیے گلقند استعمال کریں۔ کدو کی بدہضمی گرم مسالہ یا سونڈ سے دور ہو جاتی ہے۔ کیلے کھانے سے بدہضمی ہو تو نمک، سونڈ یا شہد استعمال کریں۔ کھمبی کی بدہضمی چھاچھ پینے سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیر کی بدہضمی مونگ کی دال سے دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کی بدہضمی چھاچھ سے دور ہو جاتی ہے۔ کھیرے کی بدہضمی سے نجات پانے کے لیے اجوائن استعمال کریں۔ مچھلی کی بدہضمی دور کرنے کے لیے آم کا رس، اجوائن یا شہد استعمال کریں۔ مسور کی دال کھانے سے بدہضمی ہو تو گھی یا سرکہ استعمال کریں۔ چنے کی دال کی بدہضمی اجوائن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ مولی کی بدہضمی مولی ہی کے پتے یا نمک کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ میوہ جات کھانے سے بدہضمی ہو تو دھنیا یا لیموں استعمال کریں۔
لال مرچ کی بدہضمی ہو تو شہد اور گھی استعمال کریں۔ مٹر کی بدہضمی ہو تو نمکین پانی سے دور ہو جاتی ہے۔ ناریل کی بدہضمی ہو تو چاول یا شکر کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیموں کی بدہضمی دور کرنے کے لیے نمک، بنفشہ یا سوڈا استعمال کریں۔ اگر پھل وغیرہ کھانا کھانے کے بعد کھایا جائے تو دانتوں پر میل نہیں جمتی۔ اگر منہ میں کوئی زخم نہ ہو اور منہ سے بدبو آئے تو سمجھ لیجئے کہ معدہ میں کچھ خرابی ہے۔ موٹاپا دور کرنے کے لیے شہد اور گرم پانی ملا کر پینے سے جسم کی بڑھی ہوئی چربی دور ہو جاتی ہے اور انسان دبلا ہو جاتا ہے۔ اگر ہونٹوں پر سیاہی یا نلاہٹ آ گئی ہو تو لیموں اور گلیسرین استعمال کریں، آہستہ آہستہ نلاہٹ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو آپ 1 اونس گلیسرین لے کر اس میں 2 عدد لیموں نچوڑ لیجئے اور چہرے پر روزانہ ملیے، فائدہ پہنچے گا۔ ہاتھ وغیرہ جل جائے تو چونے کے پانی میں شکر گھول کر جلے ہوئے مقام پر لگانے سے فوراً آرام آ جائے گا۔ اگر بخار تیز ہو تو ہاتھ پیر 4 رومال لے کر ایک وقت میں سہلائے جائیں تو 5 منٹ تک بخار ہلکا ہو جائے گا۔ بکری کا دودھ بخار کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اگر بخار تیز ہو تو بکری کا دودھ ہاتھ، پاؤں اور سر پر ملیے، بخار فوراً اتر جائے گا۔ گرمی میں اگر گوشت رکھنا ہو تو اسے سرکہ اور پانی سے تر کیے ہوئے کپڑوں میں لپیٹ دیجئے، گوشت کافی دیر تک خراب نہیں ہوگا۔ ہرڑ کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے۔ انجیر تازہ یا خشک کھانے سے گینٹھیا اور بواسیر رفع ہو جاتی ہے۔ شہد میں قدرت نے شفا رکھی ہے۔ مچھلی کے فوراً بعد انڈا یا انڈے کے فوراً بعد مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جب کسی نئے شہر میں جائیں تو سب سے پہلے اس شہر کی پیاز کھائیں، اس شہر کے وبائی امراض سے محفوظ رہیں گے۔ روغن زیتون یا روغن گل سفید ہم وزن لے کر مکس کریں اور کان میں چند قطرے ڈالیں، درد غائب ہو جائے گا۔ دماغی کام کرنے والے گوشت کو ترک کر کے اگر صرف پھل اور سبزیاں کھائیں تو ان کی ذہنی تھکن محسوس نہیں ہوگی۔ انڈے کی زردی اور تل کو کوٹ کر مکس کر لیں اور پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں، داغ اور پھنسی دونوں غائب ہو جائیں گے۔ سرکہ اور عرق گلاب کو ملا کر پانی میں ڈالیں اور پٹیاں پانی میں بھگو کر سر پر رکھیں، بخار کی شدت کم ہو جائے گی۔ صبح نہار منہ 2.5 تولے مکھن یا 5 تولہ بلائی میں چینی اور کلونجی کا تیل 5 قطرے ملا کر پئیں، دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر جسم جل جائے تو ہرا دھنیا پیس کر جلے حصے پر اچھی طرح لیپ کریں تو آبلہ نہیں پڑے گا، جلن بھی محسوس نہیں ہوگی۔ کچے آم کو آگ پر بھون کر اس کا رس نکال لیں اور اس میں گڑ کا شربت ملا کر مریضوں کو پلائیں، لو لگنے والے مریضوں کو فائدہ ہوگا۔ کلونجی کا تیل جوش دے کر نیم گرم سر پر لگانے سے نزلہ، زکام اور سر درد دور ہو جاتا ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کھانے سے بلغمی ورم رفع ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی ایک چٹکی 8-10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر شہادت کی انگلی سے ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چاٹنے سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل اور تیل کا تیل ملا کر کان میں ڈالنے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ روغن خشخاش 2 حصے اور روغن کلونجی 1 حصہ ملا کر کن پٹی پر مالش کرنے سے بے خوابی میں کمی ہوتی ہے۔ موسلی سفید، موسلی سیاہ، کلونجی، سونڈ سب کو برابر پیس کر سالن میں ڈالا جائے، یہ اعصابی دردوں کے لیے مفید ہے۔ 2 قطرے کلونجی کا تیل رات کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے سانس کی نالی سے بلغم صاف ہو جاتی ہے۔ گرمی کے موسم میں صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اگر دہی کی لسی بنا کر پی لی جائے تو سارا دن پانی کی کمی نہیں ہوتی اور پیاس بھی نہیں لگتی۔ بادام کو جلا کر اس کا سرما بنا لیا جائے اور اسے رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں لگایا جائے تو آنکھوں کی روشنی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر پاؤں کے تلوے جلتے ہوں تو پاؤں پر روزانہ رات کو سونے سے پہلے
تل کا تیل لگانا چاہیے۔ چند ہی دنوں میں پیروں کی جلن ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو روٹی کو دودھ میں بھگو کر کھا لیا کرو۔ جن کا کمر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا وہ تخت یا فرش پر سونے کی عادت بنا لیں۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال ترک کر دیں۔ ٹماٹر کو اپنی غذا میں زیادہ استعمال کرنے سے پیشاب میں انفیکشن اور گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔